الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. محترم اسلامی مدینی بھائیوں، اسلامی شریعت ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ہماری زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کرتی ہے. دنیا کی باتوں کو آخرت سے جوڑ کر اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر امن اور سکون قائم کرنا چاہا ہے. دنیاوی کام جو ہم انجام دیتے ہیں ان کاموں کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے اور ان پر بھی ثواب اور حساب کی بات کہی ہے. اسی لیے دنیاوی کاموں میں بھی ہمیں اللہ رب العالمین کو حاضر و ناظر مان کر، اللہ رب العالمین کو علیم اور خبیر مان کر، اور یہ مان کر کہ اللہ رب العالمین ہمارے کاموں کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالی ہماری باتوں سے باخبر ہے. جو بھی کام ہم دنیا کے اندر انجام دیتے ہیں اللہ رب العالمین ان تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے. یہی ساری باتیں سوچ کر ہمیں دنیاوی کام بھی انجام دینا چاہیے. اسلام نے ہر جگہ انصاف کو ملحوظ خاطر رکھا ہے، عدل کو سامنے رکھا ہے. ہم کسی سے مل رہے ہوں تو وہاں بھی انصاف ہونا چاہیے، گھر کے لوگوں کے درمیان انصاف ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے پڑوسیوں کے درمیان انصاف ہونا چاہیے. غیر مسلم سے اگر ہمارا معاملہ ہے تو اس کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے. اسی طرح سے اگر دشمن کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے. اور گھریلو جو ہمارے معاملات ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، چچاؤں کے ساتھ، اور اسی طرح سے ہمارے جو بھی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے. چاہے وہ ہمارے ددیالی رشتہ دار ہوں، ننیہالی رشتہ دار ہوں یا سسرالی رشتہ دار ہوں، سب کے ساتھ ہمارا معاملہ انصاف کا ہونا چاہیے. انصاف کا دامن انسان کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ زیست فانی ہے مگر عدل کو حاصل ہے دوام، عدل بنیاد ہو ہر شے کی ملن ہو کے فراق. زیست فانی ہے یعنی ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے، ہر انسان اس دنیا سے جانے والا ہے، مگر عدل کو حاصل ہے دوام.
لیکن انصاف کو دوام حاصل ہے. انصاف جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا. انصاف وہ ہمیشہ قائم رہے گا. آگے شاعر کہتا ہے کہ عدل بنیاد ہو ہر شے کی، ملن ہو کے فراق. ہر کام میں انصاف ہونا چاہیے، چاہے ملن ہو، ہم کسی سے مل رہے ہوں وہاں پر بھی انصاف ہونا چاہیے، اور اگر ہم کسی کو جدا کر رہے ہوں تو وہاں بھی انصاف ہونا چاہیے. اسی مفہوم کی آیت ہم نے پڑھی ہے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے ایمان والوں، تم قوام بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر مان کر تم کھڑے ہو جاؤ اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ. تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے، یہ دعوت دی ہے کہ اے مسلمانوں، ہمیشہ انصاف کے گواہ بن کر تم کھڑے رہنا، کبھی بھی تم ناانصافی نہ کرنا، اور اللہ کو حاضر و ناظر مان کر تم ہر معاملے میں، چاہے ملن ہو، تم مل رہے ہو، وہاں پر بھی انصاف ہونا چاہیے. اور اگر تم کسی کو جدا کر رہے ہو، جیسا کہ دنیا کے اندر بہت سے ایسی پوزیشن آ جاتی ہیں، ایسے معاملات آ جاتے ہیں جہاں ہم کسی سے جدا کرتے ہیں یا کسی کو ہم اپنے سے جدا کرتے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہاں بھی تم کو انصاف سے کام لینا ہے، وہاں بھی تم کو انصاف سے کام لینا ہے. تو اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ زیست فانی ہے مگر عدل کو حاصل ہے دوام، عدل بنیاد ہو ہر شے کی، ملن ہو کے فراق. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ کے لیے تم سچے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ. آگے اللہ نے کہا تو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ناانصافی کرنے لگو. ایسا نہ ہو کہ اگر تمہاری کسی سے دشمنی ہو گئی ہے، کسی سے تمہارے تعلقات خراب ہو گئے ہیں، یا فراق کی نوبت آ گئی ہے، جدائی کی نوبت آ گئی ہے، آپ اپنے آپ سے کسی کو جدا کر رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں پر انصاف کے دامن کو چھوڑ دیں. ایسا نہ کریں. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ناانصافی کرنے لگو، عدل کا دامن چھوڑ دو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ فرما رہا ہے کہ اعدلوا، اے مسلمانوں، ہمیشہ انصاف سے تم کام لینا، ہمیشہ عدل سے تم کام لینا. اللہ کہتا ہے هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اس لیے کہ انصاف یہ تقوی سے بہت زیادہ قریب ہے. جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہی تمام معاملات میں انصاف کرتا ہے. جس کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی کا یقین ہوتا ہے، اور جو یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمارے تمام معاملات سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، وہ تمام معاملات میں انصاف سے کام لیتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تمام معاملات میں تم انصاف کیا کرو. اعدلوا هو اقرب للتقوى. اللہ کہتا ہے آگے واتقوا اللہ، اے مسلمانوں اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ باخبر ہے تمہارے کاموں سے. جو کچھ تم دنیا کے اندر کر رہے ہو، چاہے وہ دنیاوی کام ہو چاہے وہ آخرت کے کام ہو، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے. اسی لیے ہر کام اللہ کو سامنے رکھ کر، اللہ کو حاضر و ناظر مان کر کیا کرو. تم مل رہے ہو کسی سے، وہاں پر بھی اللہ کو حاضر و ناظر مانگو. کسی کو تم اپنے سے جدا کر رہے ہو تو وہاں پر بھی تم اللہ کو حاضر و ناظر مانو. اس بات کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر دی ہے. اور یہی آیت اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر بیان کی ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اے مسلمانوں، کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات سے نہ روک دے کہ تم لوگوں کو مسجد حرام سے روکنے لگو، یعنی خانہ کعبہ سے روکنے لگو. اب کوئی غیر مسلم تھا، کوئی لڑنے والا کافر تھا زمانے جاہلیت میں، یا اسلام لانے کے بعد اس سے تمہارا جھگڑا ہوا، تمہاری لڑائی ہوئی، لیکن بعد میں بات بن گئی اور وہ مسلمان ہو گیا، وہ ایمان والا ہو گیا. اب وہ کعبے کے اندر آنا چاہتا ہے، مسجد حرام میں آنا چاہتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پرانی دشمنی کو تم یاد کر لو،
کہ ہم تم سے لڑے تھے، تم نے ہم کو مارا تھا، تم نے ہم سے لڑائی کی تھی، اور اس کے بعد پھر ان کو مسجد حرام میں داخل نہ ہونے دو۔ اے مسلمانوں، تم ایسا کام نہ کرنا، ہمیشہ انصاف سے کام لینا۔ اب اگر اگلا انسان مسلمان ہو گیا ہے اور وہ کعبے کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، کعبے میں آنا چاہتا ہے، لہذا اس کو کعبے کے اندر داخل ہونے کی پوری اجازت ہے۔ پرانی دشمنی کو یاد کر کے تم اس کو کعبے سے نہ روکو، مسجد حرام سے نہ روکو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس بات کی تعلیم دی ہے۔ ایک اور آیت ہم نے قرآن کریم کی آپ کے سامنے پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ الطلاق مرتان، کہ طلاق یہ 2 مرتبہ ہے، طلاق دینے کی اجازت 2 مرتبہ ہے۔ اب اگر آپ نے تیسری مرتبہ طلاق دی ہے تو بیوی آپ کے لیے حرام ہو گئی، وہ بیوی آپ کے لیے حرام ہو گئی۔ لیکن 2 مرتبہ اگر آپ نے طلاق دی ہے تو اس کے بعد آپ اپنی بیوی کو واپس لینا چاہتے ہیں تو آپ واپس لے سکتے ہیں۔ عدت کے اندر اگر آپ واپس لینا چاہتے ہیں تو آپ ایسے ہی واپس لے سکتے ہیں بغیر نکاح کے، رجوع کرنا اس کو کہتے ہیں۔ 2 طلاق دی ہیں آپ نے، دونوں طلاق میں اگر آپ اپنی بیوی کو واپس لینا چاہتے ہیں عدت کے اندر تو آپ یوں ہی اپنی بیوی کو پھر سے بیوی بنا سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں۔ اب اگر آپ نے تیسری طلاق دے دی تو پھر جو ہے اپنی بیوی کو آپ واپس نہیں لا سکتے ہیں، واپس نہیں لا سکتے ہیں، وہ بیوی آپ کے لیے حرام ہو گئی۔ تو اللہ آگے کہہ رہا ہے کہ 2 مرتبہ آپ نے طلاق دے دیا، اب فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، اب اگر آپ اس کو پھر سے اپنی بیوی بنانا چاہتے ہیں تو بھلائی کے ساتھ آپ اس کو اپنی بیوی بنا لیجئے۔ اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہماری نبھ نہیں پائے گی، ہمارے ساتھ نہیں رہ پائے گی، گزارا نہیں ہو پائے گا، اللہ کہہ رہا ہے کہ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو دھکے مار کر اپنے گھر سے نکال دیں، ایسا نہیں ہے۔ وہی بات آپ کے سامنے رہنی چاہیے کہ زیست فانی ہے مگر عدل کو حاصل ہے دوام، عدل بنیاد ہو ہر شے کی، ملن ہو کے فراق۔ اللہ بھی فرما رہا ہے کہ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا بھلائی کے ساتھ اس کو جدا کر دیا جائے، بہت ہی آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اس کو جدا کر دیا جائے۔ یہ اللہ رب العالمین نے تعلیم دی ہے۔ تو یہ آیات پڑھنے کا مقصد اور یہ جو تمہید ہم نے آپ کے سامنے باندھی ہے، یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں 2 طرح کے مرحلے آتے ہیں۔ ایک مرحلہ ہوتا ہے ملن کا، جب انسان مل کر رہتا ہے، اور ایک مرحلہ ہوتا ہے جدائی کا، جب انسان اپنے آپ سے کسی کو جدا کرتا ہے۔ تو دونوں معاملے میں انسان کو انصاف کو سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیے دنیا کے اندر جو سب سے بڑی جدائی ہوتی ہے وہ موت کی جدائی ہے۔ موت کی جدائی میں آپ دیکھیے اسلام نے انصاف کو کتنا زیادہ ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ آپ ذرا اسلامی جو طریقہ ہے اس پر آپ دیکھیے، اس پہ غور کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تعلیمات بیان کی ہیں۔ انسان مر گیا ہے، اس دنیا سے جا رہا ہے، روح نکل چکی ہے، اس کا خاکی جسم ہے، مردہ جسم ہے، اس کو یوں ہی ٹھکانے لگایا جا سکتا ہے، کسی بھی طرح سے اس کو ہم جدا کر سکتے ہیں اپنے سے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آپ دیکھیے، آپ کا قانون دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو 3 کپڑوں میں کفن دو، 3 کپڑوں میں کفن دو۔ ایک کپڑے میں ہم کفن دے سکتے ہیں، اس کو ڈھک سکتے ہیں، اور ڈھک کر ہم اس کو گڑھے میں ڈال سکتے ہیں، اس کو ہم کنارے لگا سکتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خاکی ہی جسم کیوں نہ صحیح، لیکن وہ ایک مومن کا جسم ہے، ایک انسان کا جسم ہے، ایک مسلمان کا جسم ہے، اس کا پورا احترام ہونا چاہیے۔ اس کو ہم اپنے سے ہمیشہ کے لیے جدا کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کو کسی بھی انداز میں جدا کر دو، بلکہ اس کو 3 کپڑے پہنا کر، سفید کپڑے میں ملبوس کر کے، بہت ہی احترام کے ساتھ اس کو اس کے ٹھکانے تک پہنچانا ہے۔ رات میں مردوں کو لوگ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ بہت ہی معمولی سا کفن پہنا کر لوگ رات میں
مٹی دے دیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ آج کے بعد سے اگر کوئی مسلمان رات کے وقت مرتا ہے یا دن میں مرتا ہے تو رات میں اس کی مٹی نہیں دی جائے گی۔ کیوں آپ نے منع کیا تھا؟ اسی لیے کہ اس کو الٹا سیدھا کفن پہنا کر غریبی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے رات کے اندھیرے میں اس کو لوگ دفن کر دیا کرتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں منع فرما دیا۔ لیکن بعد میں اس کی اجازت ہے، آپ صحیح کفن دے رہے ہیں، رات کے اندر دفن کرنے میں، نماز پڑھنے میں کوئی مضاحکہ نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے اسلام نے اتنا احترام کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ انسان کا بدن توڑنا یا اس کے جسم کی کوئی ہڈی توڑنا بلا وجہ، یہ زندگی میں ہڈی توڑنے کی طرح۔ آپ زندہ انسان کی ہڈی توڑیں یا مردہ انسان کی ہڈی توڑیں، اللہ کے نبی نے فرمایا گناہ میں برابر ہے، گناہ میں برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان مر گیا ہے تو اس کی جو بھی آپ گت لگا دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت احترام کے ساتھ اپنے آپ سے اس کو جدا کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے انسان اس دنیا سے جا رہا ہے، نہلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو ایسے ہی دفن کر دیا جائے، پہنچا دیا جائے اس کے ٹھکانے تک، لیکن نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھڑے ہو کر، جب آپ کی بیٹی کو نہلایا جا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھڑے ہو کر عورتوں کو نہلانے کا پورا طریقہ بتلایا، پورا طریقہ بتلایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اپنا ایک کپڑا دیا اور کہا کہ یہ ہماری بیٹی کے جسم پر لپیٹ دو سب سے پہلے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس کپڑے کی وجہ سے میری بچی کے عذاب میں کچھ تخفیف فرما دے، کچھ ہلکا کر دے عذاب کو میرے اس کپڑے کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا جو کپڑا ہے اس سے تبرک حاصل کرنا جائز اور درست ہے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اپنی بیٹی کے لیے کہا کہ اس کو جو ہے اس کے جسم پر لپیٹ دو۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو غسل دو، اس کو غسل دو، اور ایک مرتبہ میں اگر تم کو لگ رہا ہے کہ پاکی نہیں ہو پائی ہے تو 3 مرتبہ غسل دو، 3 مرتبہ میں آپ کو لگ رہا ہے پانی ڈالنے کے بعد کہ ابھی بھی پاکی نہیں ہو پائی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا 5 مرتبہ دے دو، 5 مرتبے میں بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی صفائی نہیں ہو پائی ہے، 7 مرتبہ آپ نہلا سکتے ہیں۔ تو ایسا طریقہ کسی اور مذہب نے بتایا ہے؟ نہیں بتایا ہے۔ آپ مذاہب کا مطالعہ کر جائیے، نہلانے کا، مردے کو نہلانے کا جو طریقہ ہماری شریعت نے بتایا ہے اور اس امت کے اللہ کے پیغمبر نے جو طریقہ بتلایا ہے، کسی بھی مذہب نے ایسا طریقہ نہیں بتلایا ہے، بلکہ ان کے یہاں نہلانا ضروری بھی نہیں ہے، نہلاؤ، اور اگر آپ نہیں نہلا سکتے ہیں تو یوں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے جنازوں کو یوں ہی دفن کر دیا گیا ہے، ان کے ٹھکانوں تک یوں ہی بغیر نہلائے پہنچا دیا گیا ہے، لیکن ہماری شریعت نے پورا طریقہ بتلایا ہے، خوشبو کا حکم دیا ہے، وہ مردہ ہے کیا ضرورت ہے خوشبو لگانے کی، لیکن نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کو جتنا زیادہ آپ خوشبودار بنا سکتے ہیں اس کو خوشبودار بنائیں۔ باضابطہ خوشبو کا ذکر ہے کہ حنوط نام کی خوشبو اس دور میں مردوں کے لیے استعمال کی جاتی تھی، اور آج ہم کافور اور عطر کی شکل میں دوسری خوشبوئیں ہم استعمال کرتے ہیں۔ بیر کی پتی، کیکر کی پتی سے اس دور میں جو ہے مردوں کو نہلایا جاتا تھا، آج بھی ہم کسی نہ کسی شکل میں بیر وغیرہ کی پتی سے ہم نہلاتے ہیں، گرم پانی کر کے کافور وغیرہ ڈال کر نہلایا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں مردوں کا احترام ہے۔ آپ دیکھیے اس دنیا کی سب سے بڑی جو جدائی ہوتی ہے وہ موت کی جدائی ہوتی ہے، تو موت کی جدائی جو ہوتی ہے اس میں بھی ہماری شریعت نے انصاف کا حکم دیا ہے کہ پورا انصاف ہونا چاہیے۔ آخری جو ٹھکانہ ہوتا ہے ایک معمولی سا گڑھا کھود کر جس میں ہم مردے کو لٹا سکیں اس میں دفنایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کو عمیقوہ، قبر کو گہری بناؤ، گہری قبر کھودو، گہری قبر کھودو کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ آپ اس میں مردے کو لٹا سکیں۔ آپ نے فرمایا کہ قبر کو صاف ستھرا رکھو۔ مرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کی قبر پر بیٹھنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان جلتے ہوئے توے پر بیٹھ جائے اور اس کی کھال جل جائے، اس کی کھال جل جائے، یہ اس کی قبر کا احترام ہے، اس مردے کا احترام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قبرستان کے درمیان، قبروں کے درمیان یا قبر کے اوپر چپل پہن کر نہ چلا جائے، یہ بھی اس مسلمان کا احترام
احترام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ہم قبرستان جائیں یا قبرستان سے ہمارا گزر ہو یا قبروں کی ہم زیارت کریں تو ہم دعا پڑھیں، السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف ونحن لکم خلف وانا انشاء اللہ بکم للاحقون، کہ اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو، تم پہلے جا چکے ہو، بعد میں ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں اور تم پر سلامتی ہو۔ تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ تو یہ سارا احترام ہے قبر والوں کا اور مسلمانوں کا، مسلمان میت کا یہ پورا احترام ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیشہ جو ہے انصاف کو سامنے رکھنا چاہیے، چاہے ہم کسی کو جدا کریں یا چاہے ہم کسی کو اپنے پاس رکھیں۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے جب ہم کسی کو سفر پر روانہ کرتے ہیں تو یہ بھی جدائی ہوتی ہے، ہم اپنے آپ کو، ہم کسی کو جو ہے اپنے سے جدا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے کہ استودع اللہ دینک وامانتک وخواتیم عملک، کہ ہم تیرے دین کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، ہم تیری امانت کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اور ہم تیرے حسن خاتمہ کو، یعنی تیرا جب خاتمہ ہو تو اچھا ہو، ہم اس کو بھی اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی آپ دیکھیے دعا دی جاتی ہے، جس کو ہم اپنے سے جدا کر رہے ہیں اس کو دعا دی جاتی ہے۔ تو یہ بھی دیکھیے کتنا زیادہ ہماری شریعت نے انصاف کیا ہے۔ اور اسی طرح سے جدائی کا ایک مرحلہ طلاق کا بھی ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آپ سمجھ لیجئے کسی کو جدا کرنے کی وجہ سے ہم جو ہے، ہم ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمن ہو جاتا ہے، اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیے جب ہم کسی سے دشمنی لیتے ہیں یا ہم کسی کو طلاق دیتے ہیں یا ہم کسی اور طرح سے ہم کسی کو اپنے سے جدا کرتے ہیں تو ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ ہمارا دائمی دشمن ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیے ہم جب کسی کو طلاق دیتے ہیں تو جس کو ہم نے طلاق دیا ہے تو ہمارے طلاق دینے کی وجہ سے وہ انسانیت سے خارج نہیں ہوا، وہ انسان ہے، لہذا بحیثیت انسان اس کے حقوق آپ پر ضروری ہیں۔ آپ نے کسی کو طلاق دیا تو جس کو طلاق دیا ہے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوئی ہے وہ لڑکی، لہذا مسلمان ہے، بحیثیت مسلمان اس کے حقوق آپ پر عائد ہوتے ہیں، جو حقوق ایک مسلمان کے ہیں وہی حقوق اس کے آپ کے اوپر ہیں، لہذا بحیثیت مسلمان اس کی عزت اور اس کی قدر کرنا اور جو حقوق لازم ہوتے ہیں آپ کے اوپر ان کی ادائیگی کرنا ضروری ہے، اس بات کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ لہذا طلاق اس کا پورا طریقہ ہماری شریعت نے بتایا ہے، باضابطہ سورۃ الطلاق کے نام سے آیت نازل ہوئی ہے، لیکن میرے بھائیوں جدائی طلاق یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ایک خطبہ، 2 خطبے یا 3 خطبے ہم نے بہت پہلے اس موضوع پر دیے تھے اور تفصیل کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ طلاق کے پہلے کے جو مراحل ہیں، جو باتیں بیان کی ہیں، ان کو دونوں لوگ سامنے رکھیں، لڑکی کی طرف والے اور لڑکے کی طرف والے ان سارے معاملات کو سامنے رکھیں تو انشاءاللہ طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، طلاق کی نوبت نہیں آئے گی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکی کی طرف والے اور لڑکے کی طرف والے اس سلسلے میں بہت جلدی مچا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں لڑکی سے زیادہ لڑکی کے باپ کو فکر ہو جاتی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی بیوی اپنی لڑکی اور اس کے شوہر کے درمیان ہم جدائی ڈلوا دیں، اور اسی طرح سے لڑکے سے زیادہ لڑکے کے باپ کو فکر ہو جاتی ہے کہ ہم کس طرح سے ہم جدائی ڈلوا دیں، اور اس طرح سے وہ آپس میں آ کر آپس میں جدائی پیدا کر دیتے ہیں۔ یا لڑکے کا باپ بہت زیادہ اصرار کر رہا ہے کہ اس طرح سے جدائی نہ پیدا ہو، طلاق کی نوبت نہ آئے، لیکن لڑکی کا باپ مصر ہے کہ ہم تو طلاق لے کر ہی رہیں گے۔ اس طرح کے بہت سے معاملات مسلمانوں میں سامنے آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پورا طریقہ بتایا کہ اے مسلمانوں یہ طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے، جدا کرنا آپس میں، جدائی ڈالنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں اگر تم کو ڈر ہے کہ دونوں لوگ، دونوں خاندان کے لوگ یا دونوں میاں بیوی آپس میں اختلاف کریں گے، لڑیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک حکم، ایک فیصلہ کرنے والا لڑکی کی طرف سے بن جائے اور ایک فیصلہ کرنے والا لڑکے کی طرف سے بن جائے۔
آپ دیکھیے، غور کریے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر رہنے کی نیت ہے اور انصاف کی نیت ہے اور دونوں لوگ رہنا چاہتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر دونوں اصلاح چاہتے ہیں، سدھار چاہتے ہیں، دونوں رہنا چاہتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان رہنے کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا کر دے گا۔ لیکن ہمارے یہاں کھینچا تانی مچ جاتی ہے، ہمارے یہاں دوسرے لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں اور ہمارے یہاں دوسرے لوگ جو ہے انتشار پیدا کرنے لگتے ہیں، اور پھر جو قرآن کریم کی تعلیمات ہوتی ہیں، سنت کی جو تعلیمات ہوتی ہیں، وہ بالکل کنارے لگا دی جاتی ہیں۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے میرے بھائیوں، اس میں بہت سے دیندار لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، لہذا سوچ لینا چاہیے، 100 بار سوچ لینا چاہیے کسی کے درمیان اگر ہم جدائی ڈال رہے ہیں، پہلے اسلامی جو تعلیمات ہیں ان کو سامنے رکھ لینا چاہیے، سمجھوتے کی ساری صورتیں نکالنا چاہیے، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے اگر آپ کو جدائی کرنا ہے، طلاق اگر لینی ہی ہے آپ نے، ہماری شریعت نے پورا طریقہ بتلایا ہے کہ اگر آپ نے ایک طلاق دے دی ہے، ایک طلاق دے دی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ لڑکی کے گھر والے آئیں اور اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے کر چلے جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ عدت تک جو ہے وہ لڑکی جو ہے اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی۔ باقاعدہ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے، اسی لیے حکم دیا ہے کہ 3 مہینے یا 3 مہینے سے کچھ زیادہ رہنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہو جائے اور جدائی کی نوبت نہ آئے اور رجوع کر لیں، اسی لیے اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ان ساری تعلیمات کو بالکل کنارے رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اگر عدت پوری ہو جا رہی ہے اور اب ملنے کی کوئی صورت نہیں بن رہی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ سرحوہن بمعروف، بہت ہی بھلائی کے ساتھ، بہت ہی نیکی کے ساتھ، بہت ہی سہولت کے ساتھ، بہت ہی اچھائی کے ساتھ آپ اس کو اپنے سے جدا کر دیں۔ بالکل آخری چارہ ہے یہ، لیکن اس سے پہلے جو ساری تعلیمات ہیں ملنے کی، ان کو سامنے رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اسلامی تعلیمات کو اگر ہم کنارے کریں گے تو یقیناً بہت زیادہ ہم نقصانات میں پہنچ جائیں گے۔ تو چاہے ہم مل رہے ہوں تو وہاں بھی انصاف کریں، یا اگر ہم کسی کو اپنے سے الگ کر رہے ہوں تو ہم 100 بار سوچ لیں، چاہے وہ طلاق کا معاملہ ہو، چاہے وہ رجوع کرنے کا معاملہ ہو یا خلا کا معاملہ ہو، جب بھی ہم کسی کو اپنے آپ سے الگ کر رہے ہوں تو ہم 100 بار سوچ لیں اور انصاف کی کسوٹی پر ہم اپنے معاملات کو رکھیں اور اس کے بعد ہم کوئی فیصلہ کریں، جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ انسان جلد باز ہے، انسان ناشکرا ہے، انسان بے صبرا ہے، یہ جلد بازی چاہتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے انسان، لیکن ایسا انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ العجلۃ من الشیطان، یہ جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ جلد بازی کی وجہ سے جو بھی فیصلہ لیا جائے گا انسان آگے چل کر ضرور پچھتائے گا۔ آپ دیکھیے اس وجہ سے، جلد بازی کا فیصلہ لینے کی وجہ سے کتنی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، کتنے بچوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہے، ان کی تعلیم چوپٹ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ لہذا ہمیشہ آپ انصاف کو سامنے رکھیں، ہر معاملے میں انصاف کو سامنے رکھیں۔ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ جب ہم کسی کو جدا کر رہے ہیں تو وہ بحیثیت انسان ابھی بھی آپ کا بھائی ہے، بحیثیت مسلمان وہ آپ کا ابھی بھی بھائی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو طلاق دے دیا ہے تو اگر اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اب یہ شوہر جس نے طلاق دیا ہے اس کی مٹی میں شریک نہیں ہو سکتا، یعنی اتنی زبردست جدائی ہو گئی ہے۔ تو یہ غلط ہے، یہ فضول بات ہے، یہ ایسی مشہور بات ہے۔ ساری چیزیں جو ایک مسلمان کی ہیں، ایک جو حقوق لازم ہوتے ہیں، ان تمام حقوق کی ادائیگی کی جا سکتی ہے، اور مسلمان کے جنازے کے پیچھے چلنا یہ بھی ایک حق ہے، یہ بھی ایک حق ہے، لہذا اس کو بھی حق ادا کیا جائے گا۔ بحیثیت انسان جو بھی خیر خواہی ہم اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جدا کرنے کی وجہ سے یا طلاق دینے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بحیثیت انسان جو چیزیں آپ پر لازم آتی ہیں، عزت، اس کا وقار، اس کی تعظیم، ان کی خدمت، وہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں، ساری چیزوں کی ہماری شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، چاہے ہم مل رہے ہوں یا ہم کسی کو
جدا کر رہے ہوں. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں ملن اور جدائی میں اللہ رب العالمین ہمیں اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں زندگی کے تمام معاملات میں اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں شریعت پر مکمل انداز میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے. اے اللہ جو مسلمان بھائی بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے اے اللہ ان کی بیماری میں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما اور ان کی بیماری کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا. اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما. اے اللہ ہمارے بوڑھے لوگوں پر رحم فرما. اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما.